أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركا والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 3 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص زنا کرنے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ زنا کرنے والی عورت سے ہی نکاح کرتا ہے یا پھر وہ کسی مشرک سے نکاح کرے گا۔ اسی طرح جو زنا کرنے والی عورت ہوتی ہے وہ نکاح کرے گی تو کسی زنا کرنے والے مرد سے کرے گی یا کسی مشرک سے کرے گی، کیونکہ یہ اسی طرح ان میں ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو ایمان والے ہیں نا، ان پر زنا کرنے والے جو لوگ ہیں نا وہ حرام ہے۔ یعنی ایمان والا جو شخص ہے، مرد ہے، تو اس پر زانی اور زانیہ عورت جو ہے وہ حرام ہے، اس سے نکاح نہ کرے۔ اور جو ایمان والی عورت ہے وہ زانی مرد سے نکاح نہ کرے۔ تو غور کریں، پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، الزانی زنا کرنے والا مرد، لا ینکح نکاح نہیں کرتا، الا مگر زانیتن مگر وہ نکاح کرتا ہے تو زانیہ عورت سے کرتا ہے، او مشرکہ یا کسی مشرک عورت سے کرے گا، والزانیۃ اور زنا کرنے والی عورت، لا ینکحھا وہ نکاح نہیں کرتی، الا مگر زانن مگر وہ زانی مرد سے نکاح کرتی ہے، او مشرک یا مشرک مرد سے نکاح کرتی ہے، وحرما اور حرام کر دیا گیا ہے، ذالکا اس کا، علی المومنین جو ایمان والے ہیں ان پر، یعنی ایمان والوں پر یہ حرام ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرما دیا کہ جو زانی شخص ہوتا ہے نا، وہ جو زنا کاری میں مشہور ہوتا ہے، اس پر حد بھی جاری ہو چکی ہو، پھر بھی اس نے توبہ نہ کی ہو، اس پر پاک دامن عورتیں حرام ہیں۔ وہ صرف اپنی طرح کی کسی زانی عورت یا مشرک عورت سے ہی نکاح کرے گا۔ اسی طرح اگر ایک عورت زنا کاری میں مشہور ہے، اس پر حد جاری ہو چکی ہے، اس نے توبہ نہیں کی، ایسی عورت پاک باز مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی، وہ زانی مرد یا مشرک مرد سے ہی نکاح کرے گی۔ غور کریں، زانی سے زنا کاری پر راضی یعنی صرف وہی عورت ہوتی ہے جو بدکار ہوتی ہے یا مشرک ہوتی ہے، کیونکہ وہ اسے برا کام نہیں سمجھتی۔ مومن مردوں پر منع کر دیا گیا ہے کہ وہ زانیہ عورتوں سے نکاح کریں، اور نہ ہی ایسی عورتیں جو نیک عورتیں ہیں وہ کسی زانی یعنی نہ ہی کوئی مرد زانیہ عورتوں سے نکاح کریں، اور نہ ہی مسلمان جو ایمان والے ہیں اپنی نیک عورتیں کسی زانی کو دیں رشتے میں، اور نہ ہی جو ایمان والے ہیں یعنی ایمان والے جو مرد ہیں نہ کسی زانیہ عورت سے نکاح کریں۔ تو یہ ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ سورہ نساء کے مطابق جس عورت سے نکاح کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اس میں 3 صفات ہونی چاہیے۔ پہلی، وہ پاک دامن ہو، دوسری، بدکار نہ ہو، تیسری، چوری چھپے برے لوگوں سے ملاپ نہ کرنے والی ہو۔ تو ایسی عورت سے نکاح کرنا ہے۔ یہ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ 3 صفات اس عورت میں ہونی چاہیے جس سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔
میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں۔ پہلی صفت وہ پاک دامن عورت ہو، دوسری صفت وہ بدکار نہ ہو، تیسری صفت وہ چوری چھپے برے لوگوں سے ملاپ کرنے والی نہ ہو، یعنی چوری چھپے بے حیائی فحاشی کرنے والی نہ ہو۔ تو اس طرح سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے پاک صاف ہو کر ملنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ پاک دامن عورتوں سے نکاح کرے۔ یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ تو گویا پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم ہے۔ اب غور کریں کہ جو آج کل ہم مسلمان جو ہیں، مسلمان زیادہ تر اب انگریزوں کے رسم و رواج پہ چل پڑا ہے، تو اس میں سب کچھ انگریزوں جیسا آ گیا ہے۔ اب ایک لڑکا اور لڑکی نکاح کرنے سے پہلے دوستی کرتے ہیں، انگریزوں کی طرح بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنتے ہیں، پھر وہ زنا بھی کر لیتے ہیں۔ تو زنا جب کر لیا تو لڑکا زانی بن گیا اور لڑکی زانیہ ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اب مستقبل میں یہ تعلقات آگے ڈیولپ ہوتا رہتا ہے اور پھر آخر کار یہ آپس میں نکاح کرتے ہیں۔ تو اللہ نے سچ ہی فرمایا ہے نا، الزانی لا ینکح الا زانیہ او مشرکہ۔ تو اللہ نے یہی فرمایا ہے نا کہ زانی جو ہوتا ہے نا وہ زانیہ سے ہی نکاح کرتا ہے، تو پھر یہی بات ہوتی ہے۔ تو اب مسلمانوں میں اب آپ خود بتائیں، جب ایک لڑکا جوان ہوا، اس نے کسی لڑکی کے ساتھ تعلق قائم کیا اور اس کو گرل فرینڈ بنا لیا، اب یہ بوائے فرینڈ ہے اس کا۔ اب یہ تعلق جو ہے ان کا آپس میں فرینڈ شپ کا تعلق چلتا رہا، تو اس تعلق میں انہوں نے ایک دوسرے کی قربت اختیار کی اور پھر زنا بھی کر بیٹھے۔ اب زنا جب کر بیٹھے تو ایک جو لڑکا تھا وہ تو زانی بن گیا اور لڑکی زانیہ ہو گئی۔ پھر یہ تعلق چلتا رہا اور پھر کچھ عرصے کے بعد پھر کہتے ہیں ہم یہ نکاح کرتے ہیں۔ پھر نکاح تو انہوں نے کیا، اب یہ زانی جو تھا اس نے زانیہ کے ساتھ ہی نکاح کیا کیونکہ یہ تو کام کر چکے تھے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر اس میں سے آپ پرہیزگار مسلمان کیسے نکلیں گے؟ یعنی اولاد جو ہے وہ پرہیزگار کیسے بنے گی؟ وہ نیک لوگ کیسے پیدا ہوں گے؟ وہ اللہ کے ولی ان میں سے کیسے پیدا ہوں گے؟ اکثر و بیشتر یہی ہو رہا ہے آج کل۔ یہ جو مسلمان جو آج کل کے ہیں نا، نوجوان نسل میں اکثر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، تعلق کرتے ہیں، پھر وہ تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، حتیٰ کہ پھر میل ملاپ بھی رکھتے ہیں، اور جو کام بعد میں کرنا تھا وہ پہلے ہی کر لیتے ہیں۔ گویا زنا جو ہے وہ پہلے ہو جاتا ہے، تو یہ دونوں پہلے ایک زانی بن جاتا ہے، دوسری زانیہ بن جاتی ہے، کیونکہ نکاح وہ جب زنا کرے گا تو زانی تو بن جائے گا نا لڑکا، اور لڑکی نے زنا کروا لیا تو وہ بن گئی زانیہ، تو پھر نکاح بعد میں یہ نکاح کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے تو یہی فرمایا زانی لا ینکح الا زانیہ، اور زانی جو ہے وہ نکاح کرے گا تو کس سے کرے گا؟ زانیہ کے ساتھ۔ تو اللہ نے تو پہلے ہی فرما دیا ہے۔ تو یہ کام جو اب اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کا نکاح ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ حرام ہے جب تک کہ توبہ نہ کریں۔ تو یہ حالت ہے، اور اس میں سے آپ خود بتائیں کہ کہاں سے آپ ان میں سے آپ نیک اولاد نکالیں گے؟ تو کہاں سے نکلے گی؟ توبہ کر لیں تو ایک بچت ہے، پھر بھی توبہ کر لیں، اس کے بعد یہ آپس میں ملنا چھوڑ دیں۔ اور یہ ہے کہ یہ اسلام کے اندر آنے کا راستہ ایک اللہ نے توبہ کا رکھا ہے، تاکہ اگر غلطی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شرک کے سوا سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس کے بعد دوسرا گناہ قتل کرنا ہے انسان کا، اور تیسرا گناہ بڑا زنا کرنا ہے۔ تو یہ تیسرا گناہ اللہ معاف کر دے گا اگر بندہ توبہ استغفار کرے، اگر نہیں کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ زانی زنا کرنے والا شمار ہوگا اور عورت زانیہ ہوگی۔ پھر وہ اس کا رشتہ، وہ تعلق، اس کو لذت ہی نہیں آئے گی کہ ایمان والے کے ساتھ کو نکاح کرے، وہ بس ہی نہیں سکے گی۔ اگر اس کا کوئی ایمان والے کے ساتھ نکاح کر دو کسی ایسی عورت کا، یا وہ اس کو دیکھنا طلاق ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کا دل ہی ادھر کرے گا۔
تو پھر یہی ہوتا ہے آج کل جو ہم دیکھتے ہیں، یہ ہم ادھر جیسے یورپ میں رہتے ہیں تو ادھر تو یہی حالت ہوتا ہے کہ وہ مرد جو ہے وہ پہلے ہی اس نے تعلق بنا کے شادی کی، اب عورت نے بھی، اور پھر کیا ہوتا ہے شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد عورت اپنے دوستیاں قائم رکھتی ہے اور مرد اپنے قائم رکھتا ہے، تو اس طرح بے حیائی فحاشی بھی چلتی رہتی ہے اور ساتھ اپنے کام بھی چلتے رہتے ہیں ان کے، تو یہ حالت ہوتی ہے۔ تو ادھر کہتے ہیں مسلمان ہیں اور دوسروں کے سامنے وہ اپنے اسلام کو شو کرتے ہیں اور آگے پیچھے جو ہے اپنی مرضی سے وہ کام چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح سے ایمان تھوڑا، پھر بچے جو ہے وہ ایمان پر تھوڑے قائم ہوں گے، وہ اسلام جو ہے بچوں میں کیسے آئے گا؟ تو بچے بھی پھر اسی طرح کے پیدا ہوں گے۔ تو یہ حالت ہے۔ تو معاشرے میں ایسی زانی شخص کو نیک عورت نکاح کے لیے نہیں دینی چاہیے، حرام ہے اس کے لیے۔ اس طرح زانی عورت کو نیک مرد اپنے نکاح میں نہ لائے، وہ بھی حرام ہے اس کے لیے۔ یہ ہاں بشرطے کہ زانی عورت نے اگر توبہ کر لی ہو تو پھر وہ نیک مرد کے ساتھ تعلق قائم کر سکتی ہے، یعنی نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ جو ہے نا یہ بہت گناہ کے کام بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس لیے جو ہے نا آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ آپ کے لچھن جو اس طرح کے ہیں، تو پھر کیسے قبول ہوں گی؟ تو اس طرح سے اگر عورت جو دیکھیں نا، آپ خود سمجھیں کہ جو ہے نا اسی طرح ایک عورت ہے، وہ بیوی ہے کسی کی، چلو ایک اور مسئلہ دیکھتے ہیں، اس میں ایک اور معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کی بیوی، ایک بندہ ہے، اس نے شادی کی، ماشاءاللہ نیک بندہ تھا، اس نے شادی کی، نیک عورت تھی۔ اب عورت نے کیا کیا کہ کسی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، مرد نے کوئی تعلق نہیں قائم کیا، مرد نیک ہے، اچھا ہے، بہترین، مطلب اسلام کے مطابق ہے، اور عورت جو ہے اس کی عورت نے کسی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، تو کیونکہ آج کل یہ فون جو ہوتا ہے اس سے بڑے تعلق پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اگر عورت نے کسی کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا، اس نے بے حیائی فحاشی اور زنا کر لیا، تو اب عورت زانی ہو گئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانی لا ینکح الا زانیہ، تو پھر اس لحاظ سے تو اس عورت کا نکاح جو ہے اس مرد کے ساتھ تو خطرے میں پڑ گیا نا، کیونکہ جو ہے نا وہ زانیہ بن گئی۔ تو زانیہ اب وہ مرد جو ہے اس کی مرضی ہے، رکھے اس کو نہ رکھے، اگر وہ توبہ کر لے تو پھر رکھ لے، اگر نہیں کرتی تو پھر چھوڑ دے، اسی طرح ہی ہے۔ تو اس طرح سے اگر وہ اس کا الٹ دیکھیں کہ اگر کوئی شادی کے وقت مرد میاں بیوی جو تھے وہ نیک تھے، ایمان پر قائم تھے، اب نکاح جب ہو گیا اس کے بعد عورت ٹھیک پاک رہی، وہ اسلام پر قائم رہی، مرد نے کوئی تعلق قائم کر لیا کسی کے ساتھ، وہ فحاشی اور بے حیائی اور زنا کرتا رہا، اب مرد تو بن گیا زانی، اب عورت نیک ہے۔ اب اللہ نے فرمایا الزانی لا ینکح الا زانیہ، تو زانیہ کا نکاح تو زانی کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر اس کا وہ جو زانی بندہ بن گیا ہے زنا کرنے والا، اب اس کا تعلق وہ اس نیک عورت سے تو نہیں بنتا نا، پھر اس نیک عورت کو اسے چھوڑنا پڑے گا، یا نیک عورت خلا کروائے، یا پھر جو ہے یہ ہے کہ وہ مرد جو ہے وہ توبہ کرے اور وہ اپنی سیدھے راستے پر آ جائے۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں۔ اسلام جو سچا اسلام ہے وہ یہ چاہتا ہے اللہ کہ یہ ہے پاک رہیں دونوں میاں بیوی، اور جو ہے نا پھر وہ اولاد جو ہے وہ نیک پیدا ہوتی ہے، ورنہ معاملات بہت خراب ہیں۔ اس لیے جو اولاد پیدا ہوتی ہے نا تو ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پیدا ہی ان لوگوں سے ہوتے ہیں، اور دوسرا جو ہے جو میاں بیوی ہیں وہ بھی دعائیں کریں تو قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو صورتحال اس طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ایمان کامل، اعمال صالح اور تقوی کا مقام عطا فرمائے، اور برائیوں سے، گناہوں سے توبہ استغفار کرا کے، اور ہمیں اسلام پر پورا عمل پیرا ہو کے اپنے ہاں مشرف فرمائے۔ آمین۔